گزشتہ سے پیوستہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کا آخری غزوہ، غزوہ تبوک، اور اتنے مشکل حالات میں، اتنی سخت گرمی، ساز و سامان کی کمی، اتنا دور دراز کا سفر، رمضان کے روزے، اور اس میں علی مرتضیٰ عورتوں اور بچوں میں مدینہ منورہ میں رہے گا۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہ نسبت ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی؟ انت بمنزلت منی، انت منی بمنزلت ہارون لموسیٰ۔ لیکن ساتھ ہی اس موقع پر جھوٹے، لعنتی، انتہائی زمین پر چلنے والے لوگوں میں سے خبیث، جو حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی ماننے کی کوشش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر علی مرتضیٰ کو تو یہ اعزاز دیا کہ تمہاری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور ساتھ ہی فرمایا لیکن علی یاد رکھنا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ وہ خاتم النبیین کی منمانی تعویلیں کرنے والوں، ہوش میں آؤ، اللہ کو جواب دینا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے اگر فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہاں بھی فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ اعزاز بھی مل گیا۔ آپ کی شہادت کی مناسبت سے ہم یہ سارا ذکر علی سن رہے ہیں، اپنے ایمانوں کو حرارت پاروں سے مہمیز لگا رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کیا کیا اعزازات مل رہے ہیں۔ رمضان کی 19 کو زخمی ہو کر 21 رمضان کو شہید ہونے والا اللہ کا یہ پیارا بندہ، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا تارا، ان کے دل کا قرار، کہ جن کی زبان سے کہا جائے علی کو کہ یا ابا تراب، تو وہ اسی پر قربان ہو جائیں، اپنے لیے یہ اتنا پسند کر لیں کہ کسی اور کو اس بارے میں، اس کے مقابلے میں اہمیت نہ دیں۔ موقع ہے آخری حج کا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 ہجری کو لاکھ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 1,24,000 یا جتنے بھی حج کے لیے تشریف لے گئے، تو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ساتھ نہیں تھے۔ آپ حضور علیہ السلام کے حکم کے تحت کسی مہم پر یمن گئے ہوئے تھے، اور یمن میں جب کامیابی ہوئی، وہاں سے مال غنیمت آیا، اس میں کچھ کپڑا تھا، تو آپ کے جو ساتھی تھے وہ اپنے حصے سے کچھ زائد کپڑا لینا چاہتے تھے، چیزیں لینا چاہتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انہیں صاف کہہ دیا کہ علی تو وہی کرے گا جس کی رسول اللہ نے اجازت دی ہے، جو اللہ کی طرف سے احکامات ملے ہیں ہم تو ان کے پابند ہیں۔ تو وہ جو آپ کے ساتھی تھے، ان کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا یہ خیال آیا کہ ہم اتنی بڑی مہم پر آئے ہیں، موقع ملا ہے، تو آپ اتنا بھی نہیں کر رہے کہ ہمیں اس میں سے کچھ زیادہ دے دیں۔ بہرکیف یہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج میں حضور علیہ السلام سے جا ملے، اور وہاں آپ کے جو ساتھی جن کے ذہنوں میں یہ خیال آیا تھا، انہوں نے اپنے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق اپنی بات رکھ دی۔ حضور علیہ السلام نے سن لی،
اب یہ نہیں کہ اس کا فیصلہ وہیں عرفات میں فرما دیتے، مینا میں اعلان کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان سے فارغ ہو کر جب واپس مدینہ منورہ کے لیے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آئے تو راستے میں ایک تالاب ہے جسے خم کہتے ہیں، غدیر خم۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں حج کے ساتھیوں میں سے قافلوں نے کچھ نے اپنے اپنے علاقوں کے لیے الگ ہونا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اعلان فرمایا کہ جمع ہو جاؤ۔ صلاۃ صلاۃ کی صدائیں بلند ہو گئیں، تمام صحابہ جمع ہو گئے۔